پیارے دوستو، یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ 9 کاف والی سورت 9 دن پڑھنے والے کو فرج سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ معراج والے دن یعنی 27 رجب کو یہ سورت ضرور پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کی تلاوت کرے گا ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے اللہ رب العزت راضی ہوگا۔ اس سورت میں خیریں پوشیدہ ہیں، برکتیں پوشیدہ ہیں، اور جو بھی اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نچھاور کرے گا۔ یہ سورت پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا، اور جان لیجئے کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بیش بہا قیمتی تحفہ ہے۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند فرما رہا ہے، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ یتیمی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا، اور جب حق کی تلاش میں بے چین ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائی۔ تنگ دست ہوئے تو اللہ رب العزت نے فراخی عطا فرمائی۔ لہٰذا یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، اور اگر کوئی مشکلوں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا انسان اس کو پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو آسان کرے گا، اور اگر کوئی تنگ دست اپنی تنگ دستی کے عالم میں اس سورت کو پڑھے گا تو اللہ اس کے رزق میں فراخی عطا فرمائے گا۔ کسی گمشدہ شخص کی واپسی کے لیے اگر کوئی پڑھے گا تو وہ شخص مل جائے گا، قید سے رہائی کے لیے پڑھے گا تو رہائی نصیب ہو جائے گی، اس کو پڑھنے سے اٹکے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، ماہ رجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو اس بابرکت مہینے میں اس سورہ مبارکہ کو کم سے کم ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ جان لیجئے کہ یہ مبارک اور فضیلتوں سے مزین سورت سورہ والضحیٰ ہے، اور یہ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ سورہ والضحیٰ کے فضائل میں سے یہ ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پر پتھر مارا گیا تھا جس سے خون نکلا، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی تو صرف ایک انگلی ہے اور اللہ کی راہ میں تجھے یہ زخم لگا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو جانے کی وجہ سے 2-3 رات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار نہ ہوئے، جس پر ایک عورت نے ناشائستہ الفاظ نکالے اور یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوریے پر سوئے، جسم مبارک پر بوریے کے نشان پڑ گئے۔ جب بیدار ہوئے تو میں آپ کی کروٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتے کہ اس بوریے پر کچھ بچھا دیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میں کہاں اور دنیا کہاں؟ میری اور دنیا کی مثال تو اس راہرو سوار کی طرح ہے جو کسی درخت تلے ذرا سی دیر ٹھہر جائے پھر اسے چھوڑ کر چل دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، تیرا رب تجھے آخرت میں تیری امت کے بارے میں اس قدر نعمتیں دے گا کہ تو خوش ہو جائے، ان کی بڑی تکریم ہوگی، اور آپ کو خاص کر کے حوض کوثر عطا فرمایا جائے گا جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے خیمے لگے ہوں گے، جس کی مٹی خالص مشک کی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو خزانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملنے والے تھے وہ ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیے گئے۔ آپ بہت خوش ہوئے، اس پر یہ آیات اتریں جب 1000 محل آپ کو دیے گئے، ہر محل میں پاک بیویاں اور بہترین غلام۔ بروایت تفسیر ابن جریر الطبری۔ پیارے دوستو، اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور نہ مل رہی ہو تو مختلف اکابرین کے ہاں یہ کافی مجرب عمل بتایا جاتا ہے کہ سورہ والضحیٰ کو 7 مرتبہ پڑھنے سے گم شدہ چیزیں مل جاتی ہیں، اور یہ عمل کثرت سے سننے کو ملتا ہے۔ پیارے دوستو، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے اس سورت کو 9 دن پڑھیں، کیونکہ اس سورت میں 9 کاف ہیں، اور اس طرح پڑھیں کہ اس سورت کے اندر موجود ہر ایک کاف پر پہنچ کر 9 بار اللہ کا نام یا کریمو پڑھیں،
اور جب آپ اس طریقے سے اس عمل کو کریں گے اور اس سورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 9 دن کے اندر اندر جس بھی مشکل اور حاجت کے لیے پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد اور وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ اس سورت کو کسی بھی مقصد یا حاجت کے لیے 27 رجب والے دن لازمی پڑھیں۔ فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں تو یہ قبولیت کا مقام ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں تو یہ محبوبیت کا مقام ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، صبح و شام پڑھ سکتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ کم از کم 1 دفعہ تو ضرور پڑھنا ہی چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں اور سب سے عظیم نام خود اللہ ہے، اور اللہ کا جو سچا تعارف ہوتا ہے وہ کریم ہے۔ عطا، شفقت، کرم، رحم، رحمت اور بن مانگے دینا اور بغیر چاہت کے اتنا بخش دینا کہ بندے کے گمان میں نہ ہو، وہ کریم ہی کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی کاف ہے اور اس کاف کے اندر بڑی طاقت ہے۔ آپ 9 حاجتوں کا تصور یعنی 9 حاجتوں کا گمان کر سکتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ کو پڑھنے سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے، اولاد کی نافرمانی، شوہر کی نافرمانی، شوہر کی گندی زندگی ہے، اس کی گندی زبان ہے، بیوی کی زبان گندی ہے یا گھر کے اندر پریشانی ہے، رزق تھوڑا ہے یا برکت نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، گھر بنانا ہے یا وسیع کرنا ہے تو یہ انوکھا عمل ہے، حیرت انگیز عمل ہے۔ یعنی 9 دن تک سورہ والضحیٰ کو ہر روز 9 بار پڑھنا ہے اور ہر کاف پر ٹھہر کر 9 بار اللہ کا نام یا کریمو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، سورہ والضحیٰ کا دوسرا وظیفہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا وہ کامیابی اور فتح و نصرت حاصل کرنے کا عمل ہے۔ یعنی آپ نے کوئی نیا کام اور کاروبار شروع کیا ہے اور اسے آپ ترقی کی بلندیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں۔ یوں سمجھیں کہ یہ عمل کامیابی کی سیڑھی ہے۔ اگر آپ سورہ والضحیٰ صبح نماز فجر کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے درمیان میں 3 مرتبہ پڑھیں اور جان لیجئے کہ 3 مرتبہ سورہ والضحیٰ آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورت کا آغاز کریں اور پڑھتے ہوئے جب آپ آیت نمبر 5 پر آئیں گے یعنی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تو یہاں 21 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یعنی 21 مرتبہ اس آیت کریمہ کو دہرانا ہے اور پھر سورہ والضحیٰ کو مکمل کر لینا ہے۔ جب سورہ والضحیٰ مکمل ہو جائے گی تو یہ ایک بار کا پڑھنا ہو جائے گا اور اسی طریقے سے 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے کہ ہر بار سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور جب آیت نمبر 5 پر پہنچیں گے تو 21 بار اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے اور پھر باقی کی صورت مکمل کرنی ہے۔ لہٰذا ایک دن میں نماز فجر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اور اسی طریقے سے نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، سورہ والضحیٰ کا یہ وظیفہ روزانہ پورے یقین اور استقلال سے کریں تو یہ فتح و نصرت کا عمل ہے۔ ہر جائز کام میں انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی، اور جس بھی جائز کاروبار میں ترقی کے لیے یہ عمل کریں گے اگر اللہ کریم نے چاہا تو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب ہوگی۔ کاروبار دن بدن بڑھتا ہی جائے گا اور ترقی کی منازل طے کرتا جائے گا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ وظیفہ ہمارے بزرگان دین کا بار بار کا آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی پریشانی یا کسی مشکل میں گرفتار ہیں تو سورہ والضحیٰ کو کھلا یعنی بغیر کسی گنتی کے پڑھتے رہیں اور جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے اور حاجت پوری نہ ہو جائے اسے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ہر جائز مقصد اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی مشکل اور پریشانی سے نکلنے کے لیے سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 کا وظیفہ کیا جائے تو یہ بھی نہایت ہی پر اثر اور پر تاثیر ہے۔ یعنی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا اٹھتے بیٹھتے اور کام کرنے کے دوران زبان پر ورد جاری رکھیں تو بھی مقاصد پورے ہو جاتے ہیں اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔